السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج پھر ہم ایک نئی مجلس کے ساتھ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم کچھ نئے پہلو دیکھیں گے۔ میں نے جیسے کہ آپ سے کل تذکرہ کیا تھا کہ شق قمر اور اسراء والمعراج یہ دو بہت بڑے معجزات تھے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہم کریں گے مکمل۔ آج ہم ہجرت مدینہ طیبہ تک جو حالات بنے، جو واقعات بنے، جو سچویشن بنی، میں آپ کے سامنے وہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ ہجرت کی گراؤنڈ کیسے بنی تھی، ہجرت سے پہلے کیا پریپریشن ہو چکی تھی، معاہدہ کیسے ہوا تھا، مدینہ طیبہ سے لوگ کیسے آئے تھے۔ میں نے جیسا کہ کل اینڈ پہ آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ یثرب یعنی مدینہ سے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ میں آج پھر وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ وہ 6 لوگ کون تھے، ان سے ملاقات کیسے ہوئی۔ پھر انشاءاللہ آج ہم اس میں ایک بیعت ہوئی تھی، بڑی خاص بیعت ہوئی تھی، 2 بار ہوئی تھی وہ، تو میں آپ کے سامنے اس بیعت کی بھی تفصیل رکھ دوں گا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مدینہ منورہ اسلام کے لیے کتنا اہم تھا۔ اور یہ جو یہ جو پورشن آیا نا، یہاں سے پھر اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا اور اسلام ایک قوت بنا اور ایک اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ یہ اس کے گراؤنڈز بن رہے تھے۔ 6 لوگ تھے۔ 11واں سنہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم حج میں جولائی 620 لکھتے ہیں جی، اسلامی دعوت کو چند کار آمد لوگ دستیاب ہو گئے، اور وہ 6 لوگ تھے جیسا کہ میں نے آپ کو نام بتایا تھے، کل دوبارہ بتاتا ہوں۔ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ بن رعائب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 6 لوگ تھے۔ اچھا، یہ 6 لوگ آئے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزر رہے تھے، تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ نوجوان جو تھے، میں نے آپ کو ان کا نام بتا دیا، یہ مدینہ کی خوش قسمتی تھی کہ ان سے ملاقات ہونی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کو پیغام پہنچنا تھا۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے مدینہ طیبہ میں یہودیوں سے سنا کرتے تھے کوئی نبی آنے والے ہیں، اور یہ لوگ دل میں خیال کرتے تھے، لیکن وہ یہودین کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے ہم ان کا ساتھ پکڑیں گے اور ہم تمہیں فنش کر دیں گے، یعنی تمہیں ہم نیست و نابود کر دیں گے، تمہارا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے۔ یعنی ان کو پتہ تھا کہ جب نبی آئیں گے تو پھر وہ غلبہ پائیں گے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا۔ وہ یہ مدینہ میں یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ ہم ان کی کچھ جنگیں چلتی رہتی تھیں، تو وہ ان کو یہی دھمکیاں دیتے تھے، جب نبی آئیں گے تو پھر ہم تمہیں پوچھ لیں گے، پھر ہم تمہارا صفایا کر دیں گے۔ تو یہ باتیں وہاں پہ آلریڈی مدینہ طیبہ میں موجود تھیں۔ تو یہ 6 لوگ جب آئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے دعوت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت ہو جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یعنی انہوں نے فوراً قبول کر لیا کہ اس سے پہلے کہ یہودی نمبر لے جائیں ہم یہ کام پہلے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے، اور یوں ان کے وہاں جانے سے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ پھیل گیا۔ اس کے بعد میں یہ پورا جو سکپ کرتا ہوں، جو بیچ میں معجزات ہیں، ان کا انشاءاللہ کل تذکرہ ہوگا اور مکمل تذکرہ ہوگا۔ کل اسراء والمعراج کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کل جو یہ لیکچر ہے 45 سے 50 منٹ چلا جائے، لیکن اسراء والمعراج کا ایک ہی سٹنگ میں ہو جانا زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں پوری بات کلیئر ہو جائے۔ اور کیونکہ آپ نے صرف اسراء والمعراج نہیں ہوا تھا، جنت جہنم کی سیر ہوئی تھی، وہاں پہ بہت ساری باتیں، نماز کا تحفہ، بہت چیزیں ہمیں وہاں پہ سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب بیعت ہوئی۔ بیعت کیسے ہوئی؟ اگلے سال یعنی 11ویں سال موسم حج میں 6 جو آدمی تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اپنی قوم میں جا کر وہ آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج یعنی 12 نبوی میں 621 عیسوی اور جولائی میں وہ 12 آدمی آپ کی خدمت میں آئے، یعنی 6 گئے تھے اور اب کتنے آئے؟
12 آدمی واپس آ گئے. اب یعنی 12 لوگ مسلمان بن گئے. اور ان کو کیسے ان کی آگے ترتیب بنی؟ جابر بن عبداللہ بن رعاب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے، یعنی ایک کے علاوہ 5 وہ تھے اور 7 نئے اور ساتھ آئے تھے. ان کے نام کیا ہیں جی؟ معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الحیثم بن التیہان اور عویم بن ساعدہ. یہ لوگ تھے جو مزید ایڈ ہوئے 7. اس کے بعد جی ان میں سے اخیر کے جو 2 قبیلہ اوس سے تھے، یہ آخری ابو الحیثم اور عویم، اور باقی سب قبیلہ خزرج سے تھے. تو یہ تقریباً 12 لوگ مکمل ہو گئے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی. عقبہ ایک گھاٹی اور تنگ راستے کو کہتے ہیں. آج کل وہاں پہ تمام سڑکیں بن چکی ہیں، وہاں پہ کوئی نشان باقی نہیں ہے. لیکن میں نے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک مسجد ہے، وہ مسجد شاید ابھی بھی قائم ہے لیکن اس کا وہ بند ہے. وہاں پہ کچھ چند لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک مسجد ہے جہاں پہ یہ بیعت ہوئی تھی، تو اس بیعت کے نشان کو باقی رکھا گیا ہے. وہاں پہ کوئی مسجد ہے، انشاءاللہ مجھے تفاصیل ملی تو میں آپ کو دوبارہ شیئر کروں گا کہ اس کی تصاویر بھی موجود ہیں، کیونکہ وہ راستے سے ہٹ کر ہے، وہ عام راستے پر نہیں ہے، اس لیے زیادہ اس کا تعارف بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی. یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے وقت عورتوں نے بیعت لی تھی. یہ وہی بیعت تھی جو عورتوں سے بیعت لی گئی تھی فتح مکہ کے بعد، یہ سیم وہی بیعت تھی. اچھا میں اب آپ کے سامنے ان بیعت کے بارے میں آپ نے غور کرنا ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہی کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں جو کہ مسلمان کو ہر صورت میں چھوڑنی ہے، یعنی ان سے ہر صورت میں کنارہ کرنا ہے. وہ کیا ہیں؟ یہ بنیادی جسے کہتے ہیں نا کبائر ہیں، یہ جن سے بچنا ہے. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ان میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے. پہلی بات شرک نہیں کرو گے. دوسری بات چوری نہ کرو گے. تیسری بات زنا نہیں کرو گے. چوتھی بات اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے. پانچویں بات اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے. ہاتھ پاؤں کے درمیان گھڑ کر کوئی بہتان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ٹیسٹ نہیں ہے، بس جسٹ ٹو شیئر سم تھنگ. ہاں جی، یہ کسی پہ عزت کا الزام لگانا کہ کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کو کتنے پیارے الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لانا. جب اللہ نے بات کی نا، وہ جہاں پہ یہ ہے اللہ، یہ پوری آیت سوری مجھے بھول رہی ہے، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا نا کہ جو بیعت ہوئی اس میں جب عورتوں سے تذکرہ کیا گیا تو وہاں اسی طرح کنایے میں اشارے میں بات کی گئی کہ اپنے ٹانگوں کے درمیان اور ہاتھوں کے درمیان سے کوئی بہتان نہیں نکالنا، یعنی کسی عورت پر الزام نہ لگانا کہ یہ حمل اس کا نہیں تو اس کا ہے، تو اس قسم کے الزامات نہیں لگانے، یعنی ان کی عزت پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ اس کا مطلب یہ ہے اندر سے. اچھا، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے. اب دیکھیں اگر ان میں سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ پھر اسے دنیا میں ہی اس کی سزا دی جائے گی، یہ تو اس کے لیے کفارہ ہوگی. اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے، یعنی اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے. لیکن اگر وہ توبہ کر کے جائے گا تو پھر کوئی سزا نہیں. اگر وہ ایک بات یاد رکھیے گا، کبیرہ گناہوں کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان توبہ کرے. توبہ کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ فوری طور پہ اس گناہ کو چھوڑ دے. دوسری بات وہ آئندہ اس گناہ کو کرنے کا نہ سوچے. تیسری بات وہ اس پہ شرمسار ہو، نادم ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مصمم ارادہ ہو کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اچھا کئی لوگ، اللہ معاف کرے، نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ چلو یار فی الحال توبہ کر لیتے ہیں بعد میں کر لیں گے، تو وہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا پہلا مقصد ہے کہ یہ مصمم ارادہ کرنا کہ یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، اور اس پہ ڈٹ جانا. پھر اگر ہو جائے پھر توبہ کرے، لیکن اسی اسلام میں توبہ کرے. ایک آدمی اسے رات توبہ کی یہی ارادہ کر کے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور صبح اٹھ کے پھر کر بیٹھا، وہ توبہ اس کی توبہ اس کی وہ ویلڈ ہوگی. لیکن چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا پھر اس نے کر دیا، پھر وہی توبہ کرے. اس کے بارے میں حدیث بھی ملتی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آئے تو میں دوبارہ آپ سے شیئر کروں گا. اچھا اب یہاں سے یہ ہوا کہ یہ بیعت ہو گئی ان 12 ساتھیوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اسلام کا سفیر بھیجا مدینہ منورہ میں استاد بنا کر، کہ انہوں نے جا کے، ان کا کام کیا تھا کہ جو اسلام سیکھا ہے، دین سیکھا ہے، قرآن و حدیث سیکھی ہے، وہ جا کر مدینہ پہنچائیں اور وہاں اس کا میسج دیں. ان کا نام ہے جی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ.
یہ ایک عظیم صحابی یعنی استاد بنا کر وہاں پر بھیجے گئے جو ان کو وہاں پر دین کی تعلیم دیں۔ اچھا، ان کو وہاں مقری کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ اس وقت جو استاد ہوتا تھا پڑھانے والا سکھانے والا اسے مقری کہتے تھے مدینہ میں، تو ان کا نام وہاں مقری پڑ گیا۔ انہوں نے وہاں بہت تبلیغ کی۔ اچھا، انہوں نے اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر بہت وہاں پہ تبلیغ کی، اور کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کے اندر کوئی مسلمان نہ ہو۔ اور وہاں پہ پھر دو بڑے لوگ ایمان لائے، ایک اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں قبیلے کے بڑے لوگ تھے جب یہ، اور اچھا ان کو ایک لمبی سٹوری ہے، شارٹ یہی ہے کہ یہ دونوں وہاں پہ موجود تھے۔ اسد بن زرارہ اور جو ہیں مصعب بن عمیر ایک جگہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال کسی طرح یہ گھوم پھر کے وہاں ان کے پاس پہنچے، ان سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ یہ چونکہ بڑے لوگ ہیں اپنے قبیلوں کے، اگر یہ ایمان لے آئیں تو کیا ہی بات ہے، تو یہ ایمان لے آئے، اور ان کا ایمان لانا صاف ظاہر ہے ان کے قبیلوں پر اثر انداز ہوا کیونکہ ان کا قبیلہ ان کی پیروی کرتا تھا۔ تو یہ دو لوگ جب ایمان لائے تو مدینہ میں کافی تعداد ہو گئی مسلمانوں کی۔ اور مصعب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہ کر ہی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ فائنل پہنچ گئی بات، اب وہ 12 لوگ گئے تھے، اب 13ویں سال نبوی 13واں سال جون کا مہینہ تھا 622 عیسوی میں 70 سے زیادہ مسلمان لوگ مدینہ طیبہ سے تشریف لائے حج کے لیے۔ اچھا وہاں سے وہ واپس آئے تو اب انہوں نے کیا آپس میں بات چیت کی، یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے ایک بات اس سے جڑی ہوئی آئے گی۔ اور ابھی یثرب میں ہی تھے یا مکے کے راستے میں ہی تھے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹنے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ یعنی ان کا ارادہ کیا تھا کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں یہاں پر چھوڑے رکھیں گے۔ تو آپس میں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی کہ ملاقات کب کرنی ہے۔ یعنی وہ سفیر آج آ رہے تھے کہ ملاقات کی جگہ، ملاقات کا وقت کیا رکھنا ہے۔ آخرکار اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی یعنی 12 ذی الحج کو منا میں جمرہ اولا یا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں موجود ہوں گے۔ یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہوا۔ تو آپ میں سے جو حج پر گئے انہیں پتہ ہوگا جمرہ اولا کیا ہے، تو اس کے پاس یہ ایک مقام ہے جہاں پر ان کی ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔ اب وہ جو روایت آگے ہے وہ میں آپ کو منون سناتا ہوں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے کی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی موجود تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے، مگر جب ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں، یعنی ہم آپ کو جس حالت میں آپ ہیں اس سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کنا کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں، یعنی وہ جنگوں میں اور پھر وہ مر کے اور جہنم میں جا پڑیں، آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے ان اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ اچھا یہاں پہ ایک کومنٹ لکھا ہے شیخ صاحب نے، میں وہ کومنٹ آپ کو سناتا ہوں جو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کا احوال و انصار کے قائد کی زبانی سنیں، یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ یہ وہ ملاقات تھی جس نے پوری جو اسلامک ہسٹری تھی اس میں ایک بہت بڑا چینج پیدا کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حسب دستور اسی رات اپنی قوم کے ہمراہ ڈیروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے شدہ مقامات پر جا پہنچے۔ ایک ایک کر کے وہ اس مقام پر چلے گئے۔ اس طرح ہم چپکے دبک کر نکلتے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، خبر نہ ہو، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، یعنی 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھیں جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، دوسری ام منی اسماء بنت عمر تھیں جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ اچھا یہ سب اب گھاٹی پر جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب آپ تشریف لائے۔
اب اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیسے ہوا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملے کی نزاکت کی تشریح کی، یہاں پہ پوری باتیں ان کے سامنے واضح رکھی گئیں کہ آپ کس قدر سخت کام میں پڑنے والے ہیں۔ مجلس مکمل ہوگی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت کو واضح کر دیا جائے جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان لوگوں پر پڑنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکوں سے محفوظ رکھا ہے، وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں، یعنی اب وہ تمہارے پاس جانے والے ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کی مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کے ساتھ چھوڑ دو گے، کنارہ کر جاؤ گے، تو پھر انہیں یہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے موجود ہیں۔ تو یعنی انہوں نے واضح کر دیا کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو اگر یہ کر سکتے ہو تو کرو، کیونکہ رسول اللہ کی شخصیت جو ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس جواب سے اس کے بعد کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں کر لیجئے۔ مؤلف فرماتے ہیں اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس پرخطر نتائج کو جھیلنے کے لیے انصار کے عزم محکم، شجاعت اور ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ریڈی تھے، وہ آلریڈی پریپیئرڈ تھے اس کام کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف سے دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اس کے بعد بیعت ہوئی۔ اب بیعت کے کیا نکات تھے؟ پہلا نقطہ، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، چستی اور سستی ہر حال میں بات مانو گے۔ دوسرا، تنگی اور خوشحالی میں ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ تیسرا نقطہ، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ ہمارے لیے بھی وہی قاعدے ہیں، یہ قاعدے صرف انصار کے لیے نہیں تھے، یہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ آپ کو کوئی ملامتیں کرتا ہے کرتا رہے، آپ اللہ کی راہ میں اللہ کا کام کریں۔ اور جب تمہارے پاس آ جاؤں میں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، یعنی جس طرح تم اپنے بچوں کی جس چیز سے حفاظت کرتے ہو اسی طرح اسی چیز سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور رزلٹ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے جنت ہے۔ رزلٹ کیا ہے جی؟ تمہارے لیے جنت ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اچھا، یہ باتیں ہوئیں، اس کے بعد برا بن مار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، جس سے اپنے اس چیز سے حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم اللہ کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، یہی ہماری ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے تو نہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس آ جائیں۔ تو ان کو اب یہ بھی خطرہ ہوا، ایسا نہ ہو کہ آپ پھر ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ تشریف لے آئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسکرائے آپ کی مسکراہٹ سامنے رہ کے ایسے جیسے چاند کھل رہا ہو، تو بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری شرائط ان کو بتلائیں۔ اچھا، یہاں سے اب دوبارہ ایک بار ریپیٹیشن ہوا کہ کس قدر خطرناک یہ ایکسیپٹنس ہے جو انصار مدینہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے انصار میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے رہے اور اپنے انصاری ساتھیوں کو بار بار تاکید کرتے رہے کہ یہ جس بات کی بیعت کرنے جا رہے ہیں جان لیں وہ کتنا سخت کام ہے،
کیونکہ اس میں پوری عرب کی دشمنی لینی پڑے گی، پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، جنگ کے حالات ہوں گے، حالات کسی طرح بھی خراب ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے تیار رہیں۔ تو اس پر سب نے بیک آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کی قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ سب نے بلند آواز سے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ ہر آدمی کہتا ہے ہمیں بھی کیا ملے گا، اب اتنا بڑا کام کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کیا اپنا ہاتھ پھیلائیے، آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کر لی۔ دیکھیں انہوں نے کیا، آپ نے فرمایا جنت، انہوں نے اور کچھ نہیں مانگا، کہا ٹھیک ہے بس یہی چاہیے ہمیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک طرح جنت کا وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے، اس طرح کرو گے تو جنت تمہاری پکی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کے لیے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے، جو ان کے 70 آدمیوں میں سے سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی اور تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ تم برداشت کر سکتے ہو تو تب انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ اس کے بعد بیعت کی تکمیل ہوئی، تمام نے جو ہے معاہدہ کیا، تمام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، سب آدمیوں نے بیعت کی۔ بیعت ہونے کے بعد 12 لوگ چنے گئے جنہیں نقیب یعنی سردار کہہ لیجئے، جو لیڈ کریں گے معاملات کو، وہ 12 لوگ تھے۔ یوں سمجھیں یہ 12 لوگوں کا انتخاب ہوا کہ اور وہ انتخاب میں کون آئے؟ اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمر اور عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر۔ یہ تھے جی خزرج کے 9 لیڈرز جن کو چنا گیا۔ اس کے بعد 3 اوس سے تھے، اسید بن خضیر، سعد بن خیثمہ اور رفاعہ بن عبد المنذر۔ یہ لوگ تھے 12 لوگ جن کو چنا گیا۔ ان کا کام وہی کفالت کا سائے کر لیں کہ ان کے ذمہ کفالت، تبلیغی کام، وہاں پہ گراؤنڈ بنانا، لوگوں کی حفاظت کرنا، سب کچھ ان کے ذمہ تھا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ شیطان نے اس معاہدے کا انکشاف کر دیا مکہ میں، اس نے جا کے آواز لگائی کہ بھئی اس طرح کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ گھاٹی کا شیطان ہے، او اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے ڈیروں پر واپس چلے جاؤ۔ قریش پر ضرب لگانے کے لیے انصار کی مستعدی۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منی، اب وہ اتنے تیار ہو گئے تھے، آپ چاہیں تو کل ہم اپنے اہل منی پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں، یعنی آپ چاہتے تو ہم کل ہی ان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، ابھی ہمیں اجازت نہیں ملی اللہ کی طرف سے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس جا کر سو گئے، یہاں تک صبح ہو گئی۔ اب چونکہ قریش میں اعلان کیا، شیطان نے خبر پہنچائی، قریشی جناب صبح صبح بھاری بھرکم تعداد میں پہنچ گئے خزرج کے اور اوس کے لوگوں کے پاس، بھئی تمہارا رات اس طرح معاہدہ ہوا ہے۔ اچھا اب چونکہ وہ پہنچے سرداروں کے پاس تھے اور سردار مشرکین تھے، تو مشرکین نے کیسے جواب دیا؟ انہوں نے ان سے کیسے کہا خزرج کے لوگوں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ قریش کو مدینہ کے لوگوں سے جنگ کرنا پسند نہیں تھا، وہ ہمیشہ اوائڈ کرتے تھے ان سے لڑنا۔ اس کی ٹیکنیکل وجوہات بھی تھیں، کیونکہ راستے میں پڑتا تھا، اگر جنگ ہو تو وہ جو پورا رسد کا جو راستہ ہے وہ کٹ جاتا تھا، تو وہ اس قسم کا رزق، قریش بڑے سیانے تھے اس معاملے میں، وہ ان لوگوں کو نہیں چھیڑتے تھے جن سے ان کے تجارتی اور اقتصادی اور معاشی فائدے جڑے ہوئے تھے، ان کو وہ نہیں ہاتھ لگاتے تھے۔ آج بھی دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ جن سے اقتصادی معاشی فائدے لینے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، ان سے صلح ہی رہتی ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا انہیں، لیکن چونکہ قریش مشرکین خزرج مشرکین جو تھے وہ اس بیعت کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی، اس لیے مشرکین نے کہا اللہ کی قسم کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا پھر یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس چلے گئے، بھئی ہاں تم سناؤ، سنا ہے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس نے بھی یہی قسم کھا دی کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن ان کو خبر نہیں تھی۔ یہی وہ رازداری کے فائدے تھے کہ اگر بات لیک بھی ہوتی ہے۔ اچھا اس میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، انہوں نے منہ سے کچھ بولا ہی نہیں، نہ ہاں کی نہ کی، تو جنہوں نے نہ کرنی تھی وہ نہ کرتے رہے، یہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ بہرحال خیر قریش بھی بیٹھنے والے نہیں تھے،
چونکہ خبر ان کو مل چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے تلاش کیا، انفارمیشن لی، پتہ یہ چلا کہ جی واقعی معاہدہ ہوا ہے۔ اب یہ مدینہ کے جو لوگ تھے یہ واپس مدینہ کو سفر کر رہے تھے، لیکن جس وقت یہ واپس جا رہے تھے تو تب قریش کو پتہ چل گیا، کنفرم ہو گیا۔ انہوں نے ان کا پیچھا بھی کیا لیکن تب تک بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب قریش بہت زیادہ سخت اور بڑے غصے میں اور بڑے پریشانی کے حال میں تھے۔ انشاءاللہ اس کے نتائج کیا نکلے یہ ہم پرسوں سے ہجرت کا معاملہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پرسوں سے ہم ہجرت مدینہ کا ذکر شروع کر دیں گے، اور کل ہم انشاءاللہ اسراء والمعراج اور شق قمر کا واقعہ مکمل کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کل بھی تشریف لائیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے۔ دیکھیں ویڈیو کا ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جو یہاں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں یہ ایک مسجد کا ماحول، پرسکون ماحول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یہ جو ماحول ہے نا، مجھے کئی میسج آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سنتے تو ہیں، مزہ بھی آتا ہے، لیکن ہم رش کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ کس ماحول میں بیٹھے ہوں گے، وہ کس برکت کے ماحول میں، مسجد کا ماحول، اللہ کے نبی کا تذکرہ۔ تو واقعی یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو دین پر چلنے والا بنا، اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ان کو اپنا غلام بنا لے، ان کو اپنا بندہ بنا لے۔ یا اللہ وہ تیرے بندے بن گئے تو وہ بھی کامیاب ہیں، اور ہماری کامیابی بھی ان سے یقینی ہو جائے گی۔ یا اللہ ہم پر احسان کا معاملہ فرما، ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں سے ایمان نکل جائے، ہماری نسلوں سے اسلام نکل جائے۔ یا اللہ بہت فتنوں کا شکار ہیں، یا اللہ اپنی حفاظت سے ہمیں بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔